السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم صدر محفل، معزز علماء، اساتذہ، معزز مہمان اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک ہمارے پیارے ہندوستان میں زندگی گزارنے کی نعمت عطا فرمائی۔ آج ہم یوم آزادی کے مبارک موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں کہ تاکہ اپنے ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جان، مال اور آرام سب کچھ قربان کر دیا۔ محترم حاضرین، آزادی کبھی تحفے میں نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بھی انہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب بھی جنگ آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو 1857 کا سال سنہری حرف میں یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں انگریزی حکومت کے خلاف ایک زبردست تحریک اٹھی جس نے غلامی کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ جنگ صرف سپاہیوں کی بغاوت نہیں تھی بلکہ اس میں کسان، مزدور، تاجر، علماء، طلبہ، خواتین اور عام عوام سب شریک تھے۔ ہندو اور مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر اپنے وطن کے آزادی کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہی ہندوستان کی اصل طاقت تھی اور آج بھی یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، 1857 کی جدوجہد میں علماء ہند کا کردار نہایت نمایاں تھا۔ انہوں نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ خود میدان عمل میں اترے۔ انہوں نے قوم میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کی۔ بہت سے علماء کو گرفتار کیا گیا، بہت سے جلا وطن ہوئے اور بے شمار علماء کو پھانسی دے دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علماء نے آزادی کی قیمت اپنے خون سے ادا کی۔ بعد کے دور میں مولانا محمود حسن جیسے عظیم عالم نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کو نئی روح بخشی۔ انہوں نے آزادی کی تحریک کو منظم کرنے کی کوشش کی، اس مقصد کے لیے سخت مصیبتیں برداشت کی اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، لیکن آزادی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح مولانا احمد مدنی اور دیگر علماء نے ہندوستان کے اتحاد اور آزادی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ وطن کی بھلائی، امن اور باہمی اتحاد ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ محترم حاضرین، انگریزوں نے یہ سمجھا تھا کہ ظلم اور طاقت کے ذریعے ہندوستانیوں کے حوصلے توڑ دیں گے، لیکن وہ ناکام رہے۔ ایک شہید کے بعد دوسرا مجاہد کھڑا ہو جاتا تھا، ایک عالم گرفتار ہوتا تو دوسرا آزادی کا پرچم اٹھا لیتا تھا۔ یہی جذبہ آخرکار آزادی کی کامیابی کا سبب بنا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی صرف ماضی کی ایک یادگار نہیں بلکہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تعلیم سے دور رہیں، آپس میں نفرت پھیلائیں، قانون کے خلاف ورزی کریں یا اپنے فرائض ادا نہ کریں تو ہم آزادی کی حقیقی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی روشن روایت کو آگے بڑھائے، تعلیم میں آگے بڑھے، اخلاق کو مضبوط کرے، ملک کے قوانین کا احترام کرے، ہر انسان کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کرے اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرے کہ ہم اس وطن کے مخلص اور ذمہ دار شہری ہیں۔ مدرسے کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں اپنے علم، اپنے اخلاق، اپنے دیانت داری سے ہندوستان کا نام روشن کریں۔ آئیے آج اس یوم آزادی پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اسلافی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اپنے وطن کی عزت و وقار کی حفاظت کریں گے اور نفرت کے بجائے محبت، اختلاف کے بجائے اتحاد اور کمزوری کے بجائے محنت کا راستہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن ہندوستان کو
امن، بھائی چارے، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے اور ہمیں اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ خون شہیدہ سے مہکا ہے یہ گلشن اپنا، خون شہیدہ سے مہکا ہے یہ گلشن اپنا، اس کی حفاظت کا عہد آج ہمیں کرنا ہے۔ نہ مذہب سے نفرت نہ دل میں کوئی دیوار رہے، نہ مذہب سے نفرت نہ دل میں کوئی دیوار رہے، میرا ہندوستان ہمیشہ امن کا گلزار رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔